دو زوڈک سائن کی خصوصیات۔ اگر آپ کا سن سائن یعنی آپ کی تاریخ پیدائش ایسی ہے جو دو زوڈک سائن کے درمیان ہے، جیسے یا تو وہ ایریز کا آخر ہے اور ٹورس کا سٹارٹ ہے، تو آپ میں جہاں عملی قوت موجود ہے، جہاں جوش موجود ہے، جہاں طاقت موجود ہے، وہاں مستقل مزاجی بھی ہوگی۔ تو اگلا زوڈک سائن ہے ٹورس اور جیمینائی، یعنی اگر آپ ٹورس کے بالکل آخری تاریخ میں ہیں اور جیمینائی کی بالکل شروع کی تاریخوں میں ہیں، تو آپ میں جہاں توانائی، ذہانت موجود ہے، وہاں آپ صحیح استقامت بھی موجود ہے، ثابت قدم بھی آپ ہیں۔ تو اگر آپ کے زوڈک سائن کی تاریخ جیمینائی کے بالکل آخر میں اور کینسر کے بالکل شروع میں ہے، تو آپ کی تخلیقی صلاحیتیں جہاں بہتر ہیں، جذباتی طور پہ اسٹرانگ ہے، وہاں آپ دل اور دماغ کا ملاپ بھی بہترین ہوگا، آپ کے ذہن کی صلاحیت بھی بہترین ہوگی۔ اور اگر آپ کینسر کے بالکل آخر میں ہے اور لیو کے بالکل شروع میں ہے، تو جذباتی طور پہ اسٹرانگ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی تخلیقی صلاحیتیں جہاں بہتر ہیں، وہاں دل کی گہرائیاں اور ذہانت بھی آپ میں موجود ہے۔ اور اگلا زوڈیک سائن ہے، اگر آپ لیو کے بالکل آخر میں ہے اور ورگو کے بالکل سٹارٹ میں ہے، تو آپ کو اظہار کرنا بھی آتا ہے اور آپ حقیقت پسند بھی ہیں۔ اور اگر آپ ورگو کے بالکل آخر میں اور لبرا کے بالکل سٹارٹ میں ہیں، تو پھر جہاں آپ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، وہاں سمجھنے کی صلاحیت بھی بہترین ہے۔ جہاں حسن موجود ہے، وہاں حکمت بھی موجود ہوگی، ذہانت بھی موجود ہوگی۔ اور اگلے ہیں، اگر آپ لبرا کے بالکل آخری تاریخ میں ہیں اور اسکارپیو کے بالکل شروع کی تاریخوں میں ہیں، تو جہاں شدت، جذبات کی گہرائی موجود ہے، وہاں نظریات بھی کافی حد تک طاقتور رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ اسکارپیو کے بالکل آخر کی تاریخ میں ہیں اور سیجٹیریس کے بالکل شروع کی تاریخ میں ہیں، تو تبدیلی کو جہاں پسند کرتے ہیں، وہاں جوش کے ساتھ، ہوش کے ساتھ فیصلے بھی کرتے ہوں گے، نئے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہوں گے اور گہرے جذبات بھی رکھتے ہوں گے۔ اور اگر آپ سیجٹیریس کی بالکل آخری تاریخ میں اور کیپریکارن کے بالکل شروع میں ہے، تو آپ کی ذہانت جہاں بہترین ہے، وہاں مستقبل کے لیے کوشش بھی بہترین ہی کر رہے ہوں گے، حکمت عملی آپ کی بہترین ہوگی اور عملی کام بھی بہترین کر رہے ہوں گے۔ جہاں کیپریکارن کے بالکل آخر میں ہے اور ایکویریس کے بالکل سٹارٹ میں ہے، وہاں آپ کی سوچ بہترین ہے، نئے راستے تلاش کر رہے ہوں گے، لیکن آپ مستقل مزاج بھی ہوں گے، ڈسپلن بھی ہوگا، بغاوت بھی ہوگی۔ یعنی جہاں آپ رازداری کے ساتھ سوچ سمجھتے ہوئے آپ آگے بڑھ رہے ہوں گے، نئے راستے تلاش کر رہے ہوں گے، وہاں اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں آئیں تو آپ بغاوت کے لیے بھی تیار ہو رہے ہوں گے۔ تو اگر آپ ایکویریس کے بالکل لاسٹ میں یعنی آخری تاریخ میں اور پائسس کے بالکل شروع کی تاریخ میں ہے، تو جہاں آپ حساس ہوں گے، وہاں آپ دل کی گہرائیوں کا استعمال صحیح طریقے سے سوچ کے ساتھ بھی کر رہے ہوں گے۔ جہاں نرم دل ہوں گے، وہاں سخت مزاج بھی ہوں گے۔ اسی طرح ہی اگر آپ پائسس کی بالکل آخری تاریخ میں ہیں اور ایریز کے بالکل شروع میں ہے، نیا آغاز، جذبہ، خواب دیکھنا اور حقیقت کا روپ اختیار کرنا آپ کو بہترین آتا ہوگا۔ تو اس کو کسپ آف مسٹری بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک وقت میں سورج ایک ہی زوڈیک سائن میں ہوتا ہے، لیکن یہ فلکیاتی توانائی اور شخصی احساسات پر اس کا اثر مختلف ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی دو نشانوں کی خصوصیات ایک پرسنالٹی میں جمع ہونا، یہ ایک مسٹری ہی ہے کہ آپ کا تاریخ پیدائش، آپ کے جنم کا دن آپ کی خصوصیات، آپ کی شخصیت کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو جس تاریخ کو آپ پیدا ہوئے ہیں، اس وقت میں فلکیات کی کیا کنڈیشن تھی، کیا توانائی تھی، کیا احساسات تھے۔ اسی طرح ہی نام کا بھی اثر ہوتا ہے، اور آپ کا مون سائن کیا ہے، آپ کا سن سائن کیا ہے، اور آپ کے نام کا اثر کیا ہے۔ آج ہم نے ان زوڈیک سائن کے بارے میں ڈسکس کیا ہے جو دو زوڈیک سائن کی خصوصیات رکھتے ہیں، چاہے وہ ایریز اور ٹورس ہوں، ٹورس اور جیمینائی ہو، جیمینائی اور کینسر ہو، کینسر اور لیو ہوں، لیو اور ورگو ہوں، ورگو یا لبرا ہوں، لبرا اور اسکارپیو ہوں، اسی طرح ہی اسکارپیو اور سیجٹیریس ہوں، سیجٹیریس اور کیپریکارن ہوں، کیپریکارن ایکویریس ہوں، ایکویریس اور پائسس ہوں، اسی طرح ہی پائسس اور ایریز ہوں۔ یہ سن سائن میں ہوتا ہے، یعنی سورج کا اس وقت میں جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے وہ کس زوڈیک سائن میں موجود تھا۔
لیکن ساتھ ساتھ وہ کس زوڈیک سائن میں جانے والا تھا یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ آپ کے نام کا پہلا حرف بھی آپ کے زوڈیک سائن کو بتاتا ہے، یعنی آپ کے نام کا آپ پر کیا اثر ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ چاند کو دیکھیں تو جو آپ کا مون سائن ہوتا ہے وہ آپ کے ایموشنز کو بتاتا ہے، یعنی چاند اس وقت میں کون سے زوڈیک سائن میں موجود تھا، یہ آپ کی تاریخ پیدائش کے مطابق آپ جان سکتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کا آپ کی پرسنالٹی پر، آپ کی شخصیت پر کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ 12 قسم تھے، یعنی ایسے 2 زوڈیک سائن جو کہ آپ کی تاریخ پیدائش کی وجہ سے 2 خصوصیات آپ کی شخصیت کا حصہ بنی ہیں، یعنی 2 بروج کی خصوصیات۔ کسی کی سینسٹیوٹی آئی ہوگی، یعنی کسی کی وجہ سے زیادہ حساس ہو گئے ہوں گے، تو کسی کی وجہ سے زیادہ اسٹرانگ ہوں گے۔ اسی طرح ہی اگر آپ کا زوڈیک سائن کینسر اور لیو کے بالکل درمیان ہے، یعنی کینسر کا بالکل آخر ہے اور لیو کا بالکل شروع ہے، تو جہاں آپ کینسر کی وجہ سے سینسٹیو ہوں گے وہاں لیو کی وجہ سے اسٹرانگ بھی ہوں گے۔ دل کی گہرائیوں میں جہاں ڈر رہے ہوں گے اس ڈر کا اظہار نہیں کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح ہی اگر آپ جیمینائی اور کینسر کے درمیان ہے، یعنی جیمینائی کا بالکل آخر ہے اور کینسر کا بالکل شروع ہے، تو آپ اپنی گفتگو میں بہترین ہوں گے، یعنی دل اور دماغ کا استعمال آپ کو بہترین طریقے سے کرنا آتا ہوگا اور اپنے جذبات کا اظہار بھی بہترین ہی کرتے ہوں گے۔ جہاں آپ جیمینائی کی طرح بات چیت کرنا جانتے ہوں گے وہاں کینسر کی طرح اپنے دل اور احساسات کو بیان کرنا بھی جانتے ہوں گے۔ جہاں آپ ایکویریس اور پائسس کے درمیان ہے، یعنی ایکویریس کے بالکل آخر میں ہے اور پائسس کے بالکل شروع میں ہے، تو جہاں خواب دیکھ رہے ہوں گے وہاں اپنے خوابوں کے لیے لڑنا بھی جانتے ہوں گے۔ جہاں نرم دل ہوں گے وہاں گہری سوچ بھی رکھتے ہوں گے۔ جہاں آپ حقیقت کا روپ اختیار کرنا جانتے ہوں گے وہاں آپ نرم مزاج بھی ہوں گے۔ اسی طرح ہی اگر آپ کا نام لیو بنا، یعنی آپ کے نام کا پہلا حرف میم ہوا، تو پھر آپ کے نام کی وجہ سے آپ کی شخصیت میں جو اسٹرانگ، سخت مزاجی، شدت، بہادری، ہمت آئی وہ آپ کے نام کی وجہ سے آپ کی شخصیت کا حصہ ہوگی۔ اسی طرح ہی اگر آپ کا زوڈیک سائن میں آپ کا مون سائن کیپریکارن ہوا تو ڈسپلن آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہوگا۔ اسی طرح ہی آپ کی شخصیت بنتی ہے جس سے آپ کے مون سائن، آپ کے سن سائن اور آپ کے نام کے اکارڈنگ جان سکتے ہیں، اور یہ آپ خود بھی بہت آسانی کے ساتھ جان سکتے ہیں کہ آپ کا سن سائن کیا ہے، آپ کا مون سائن کیا ہے اور آپ کے نام کا پہلا حرف آپ کی شخصیت کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے بارے میں جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ اس کے علاوہ بھی کچھ اور ویڈیوز یا ٹاپکس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔